الصلاۃ والسلام علیک یا سید العرب والعجم وعلی آلک و اصحابک یا محمد رسول اللہ۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین کرام، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس نے ہمیں ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر ماہ رمضان مبارک کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے۔ ہمارے کئی احباب پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے مگر آج وہ نہیں ہے۔ آئندہ سال آئے گا، پتہ نہیں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو رب کائنات کا بار دیگر شکر ہے جس نے ہمیں ہماری زندگیوں میں یہ رحمتوں بخششوں بھری گھڑیاں نصیب فرمائے۔ میری طرف سے تمام دوستوں کو ماہ رمضان مبارک کی ان بابرکت ساعتوں کی مبارک۔ میں سب دوستوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ چھوٹی سی گلی کے اندر چھوٹی سی مسجد میں جو ہم پڑھاتے ہیں، اللہ پاک کا لطف و کرم ہے کہ ذریعہ اور سبب بنے فرحان بھائی، تو ہر روز اللہ پاک کا فضل ہے، ہزاروں لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ سینکڑوں ہزاروں لوگ ہر روز ہمارے خطابات کو سنتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اہتمام کیا ہے، چونکہ اس مرتبہ میں بڑے اہتمام کے ساتھ جو ضروری چیزیں ہیں وہ سکھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، تاکہ جب ریکارڈ ہو جائیں تو یہ حاجت ہی نہ رہے۔ آپ کے پاس وقت ہے نہیں ہے، آپ مسجد میں کسی وجہ سے نہیں آ سکے، جس وقت آپ کے پاس وقت ہو، گھر میں، دکان پہ، جس وقت آپ کے پاس وقت ہو، آپ سیکھنا چاہیں کہ اسلام کے ارکان کیا ہیں، پھر وضو کے مسائل، وضو کا طریقہ کیا ہے، غسل کے مسائل، غسل کا طریقہ کیا ہے، نماز کے فضائل، مسائل اور طریقہ کیا ہے، تو یہ محتاجی ختم ہو جائے۔ اور میں اسباق کو شروع کرنے سے پہلے یہ ابتدائیہ کے طور پہ چند کلمات کہہ رہا ہوں کہ عزیزان محترم، جیسا میں نے جمعۃ مبارک کے موقع پر پورا تفصیل کے ساتھ پورا ماہ رمضان مبارک گزارنے کا طریقہ آپ کو بتا دیا ہے، تو وہ ہمارے سارے چینلوں پہ آ گیا ہے۔ آدھے گھنٹے کا سارا خطاب ہے، آپ اس کو، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، آپ اس کو سنیں، ہر چیز میں نے تفصیل کے ساتھ اس میں بیان کر دی ہے۔ تو دوبارہ دہرا دیتا ہوں، ایک تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ اس ماہ مبارک میں کلام پاک کی تلاوت کرو، کہ اس ماہ مبارک کو قرآن پاک کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ اس ماہ مبارک کی شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو اپنی بارگاہ خاص سے آسمان دنیا پہ نازل فرمایا، اور پھر 23 سال کے عرصہ میں جیسے جیسے ضرورت پیش آتی گئی، آقا علیہ السلام پہ قرآن اترتا گیا، قلب مصطفیٰ کے اوپر وحی کی صورت میں کلام پاک کا نزول ہوتا گیا، حتیٰ کہ 23 سال میں پورا کلام پاک اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کے توسل اور وسیلہ اور توسط سے امت مصطفیٰ کو یہ اپنی نعمت عطا فرمائی۔ اور آقا علیہ السلام اس ماہ مبارک میں
کلام پاک بہت پڑھتے، جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام آ کر آقا علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرماتے، سرکار ان کو قرآن پاک سناتے، وہ سرکار کو قرآن پاک سناتے، اور صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین اور اولیاء صالحین سب کا ہمیشہ طریق رہا کہ اس ماہ مبارک میں کلام پاک کا بڑا اہتمام فرماتے ہیں۔ ہمارے امام ابو حنیفہ اس مہینے میں 61 کلام پاک مکمل فرماتے ہیں، ایک کلام پاک دن میں، ایک کلام پاک رات میں، ایک کلام پاک نماز تراویح میں۔ تو سب دوستوں سے گزارش ہے، نہایت ادب سے عرض کر رہا ہوں، قرآن پاک کے ساتھ تمسک اختیار کریں۔ کسی بھی اچھے قاری صاحب کی تلاوت اگر آپ قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے ہیں تو سب کے پاس موبائل ہیں، امام کعبہ قاری عبدالرحمن السدیس صاحب کو آپ سنیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ ان کا قرآن پاک سنا جاتا ہے، اور بہت زیادہ قرآن آپ دیکھیں تو کسی بھی اچھے قاری کا قرآن پاک آپ کوشش کریں کہ ہر روز کم از کم ایک سپارہ سنیں، پڑھے ہوئے ہیں تو خود پڑھیں۔ زبانی کلام پاک پڑھنے سے اوپر دیکھ کر قرآن پاک پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ قرآن پاک کی آپ زیارت بھی کریں، باوضو پڑھیں، یعنی باوضو قرآن پاک کو ہاتھ لگائیں، کھول کے دیکھیں، کلام پاک کی زیارت کریں۔ کلام پاک کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، والدین، اساتذہ، مشائخ کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ اور جب آپ پڑھتے ہیں الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں، مفسرین فرماتے ہیں ان 3 حرفوں پہ ہر بندے کے ایک حرف پہ فرمایا 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 حرف ہیں، تو 3 حرفوں پہ 30 گناہ معاف ہوئے، 30 نیکیاں ملیں، 30 درجات بلند ہوئے۔ آپ اندازہ کریں۔ تو کلام پاک کے ساتھ تمسک اختیار کریں۔ میں نے جمعے پہ بھی عرض کیا کہ نفلی عبادات میں مفسرین نے فرمایا ہے، نفلی عبادات میں کلام پاک کی تلاوت سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، کلام پاک کی تلاوت سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے مولا سے باتیں کروں، میں اپنی بات اپنے مولا کو سناؤں، تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں میں اپنے مولا کی باتیں سنوں تو میں کلام پاک پڑھتا ہوں۔ تو پہلا سبق یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھیں، خود بھی پڑھیں، گھر والوں کو بھی کہیں، کم از کم اتنا تو اہتمام کریں کہ ماہ رمضان مبارک میں ایک کلام پاک مکمل کریں۔ سمجھیں، دنیا کے دھندے ختم نہیں ہو سکتے، اس کی قدر جا کے ہمیں آگے ہوگی۔ سمجھیں، قرآن پاک سے بڑا قیامت کے دن کوئی شفیع نہیں ہوگا۔ آپ کو علم ہے قیامت کے دن سب سے بڑا شفیع اللہ کا قرآن ہوگا۔ سمجھے بات؟ جب آقا علیہ السلام در شفاعت کھلوا دیں گے اور شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا تو سب سے پہلے کلام پاک شفاعت فرمائے گا، کعبۃ اللہ شفاعت فرمائے گا، ماہ رمضان شفاعت فرمائے گا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ سے بڑا کون ہو سکتا ہے، یہ قادر مطلق کا کلام ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کلام پاک مجسم صورت میں، حسین صورت میں آئے گا، اور ماہ رمضان مبارک بھی حسین صورت میں آئے گا۔ اور سرکار نے فرمایا دونوں بندے کو ایک ہاتھ سے کلام پاک پکڑے گا اور ایک ہاتھ سے رمضان شریف پکڑے گا، اور لے کے اللہ کے دربار میں آ جائیں گے، عرض کریں گے باری تعالیٰ، رمضان شریف عرض کرے گا باری تعالیٰ میں نے اس کو سارا دن کھانے پینے سے روک کے رکھا۔ قرآن عرض کرے گا باری تعالیٰ اس کو میں نے رات سونے سے روک کے رکھا، تراویح میں کھڑا ہو کے مجھے سنتا تھا، پڑھتا تھا۔ تو دونوں عرض کریں گے باری تعالیٰ اس نے ہماری تکریم کی تھی، آج ہم عرض کرتے ہیں، ہم شفاعت کرتے ہیں مولا اس کے حق میں ہماری شفاعت قبول فرما، اس کی تکریم فرما، اس کو عزت شان کا تاج پہنا اور اس کی بخشش فرما۔
تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کو عزت شان کا تاج پہنایا جائے گا، اس کے چہرے کو منور کر دیا جائے گا، رمضان شریف قرآن پاک کی شفاعت قبول ہوگی، ایک ہاتھ سے قرآن پاک اور ایک ہاتھ سے رمضان شریف پکڑ کر اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ کلام پاک پڑھیں۔ سارے کاموں کے لیے آپ وقت نکال لیتے ہیں، تھوڑا وقت کلام پاک کے لیے بھی نکالیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد دوسرا کام آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ استغفار کرو، کثرت کے ساتھ، چلتے پھرتے اٹھتے۔ یہ میں استاذ جو ہوتے ہیں نا، ان کو چاہیے اس طرح کی چیزیں بتائیں ترغیب کے لیے۔ میں ساری رات نہیں سویا، میں استغفار پڑھتا رہا ہوں، کلمہ شریف پڑھتا رہا ہوں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پڑھتا رہا ہوں، درود پاک پڑھتا رہا ہوں۔ یہ 4 چیزوں کا ساری رات تکرار کرتا رہا ہوں۔ تو آپ کو بھی جب بھی وقت ملتا ہے، آپ کام پہ جا رہے ہیں موٹر سائیکل پہ، تو آپ پڑھتے جائیں، کام سے آ رہے ہیں پڑھتے آئیں۔ کام آپ نے ہاتھوں سے کرنا ہے، آپ کثرت سے پڑھیں، اور اس نیت سے پڑھیں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ اب آپ نے استغفار نہیں پڑھنا کہ پڑھتے ہیں استغفار استغفار، استغفار لفظ نہیں ہوتا، استغفار ہوتا ہے، اور پڑھنا یہ تو نام ہے اس کا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں پہلا کلمہ طیب، کہتے ہیں نا آیت الکرسی، تو اس کا مطلب اب آیت الکرسی آپ نے کہہ رہے تو آیت الکرسی پڑھی تو نہیں گئی، پہلا کلمہ طیب کہہ دیا تو کلمہ پڑھا، یہ تو نام ہے اس کا۔ اسی طرح یہ نام ہے استغفار کا۔ پڑھنا کیا ہے؟ استغفر اللہ، پڑھیں سارے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، ربی، جو میرا پروردگار ہے، من کل ذنب، تمام گناہوں سے، واتوب الیہ، اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ میں اپنے علم کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اللہ رب العزت کی رحمت پہ مان کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے، یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جتنے دوستوں نے پڑھا ہے ان کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ سمجھے بات؟ سچے دل سے کوئی ایک بار پڑھ لے۔ پڑھنا تو ایک طرف رہا، آپ کو شب برات کی رات بتایا کہ آنکھ جھپکنے جتنی دیر بندہ اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے، اور فرماتا ہے میرے بندے تو زبان سے بھی نہ کہہ، تو دل ہی دل میں نادم ہو جا، شرمندہ ہو جا، تیری اس ندامت اور شرمندگی کو ہم توبہ ہی تصور کریں گے، سمجھے، اور تیرے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو دیکھیں میں نے اب کہلا دیا ہے، آپ اس کو بار بار سنیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا۔ تو جب تک آپ کو یہ پورا یاد نہیں ہوتا، آپ پڑھتے رہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں اللہ سے فرما التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ایک مقام پہ فرما التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ نہیں کہا نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، خیرات کرنے والا، فرما توبہ کرنے والا میرا محبوب ہے۔ سمجھے؟ ہر کوئی چاہتا ہے میں محبوب الہی بن جاؤں، تو اللہ نے گر بتا دیا ہے میرے بندے بس تو توبہ کیا کر، میں تجھے اپنے محبوبوں کی فہرست میں شامل کر لوں۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی فطرت میں، طبیعت میں خطا کرنا ہے، بھولنا ہے، اور اللہ کی طبیعت مطہرہ میں معاف کرنا ہے۔ سمجھے بات؟ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہی گناہ گاروں کے لیے۔ وہ فرماتا ہے تم سارے ہی نیک ہو جاؤ تو میری رحمت کس کام کی ہے؟
سمجھے بات؟ رحمت اس نے بنائی ہمارے جیسے سیاہ کاروں کے لیے ہے۔ اور فرما قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے ان کو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں، جانوں پہ ظلم کی، ایک بھی نہیں، انفسہم، کئی ظلم کیے ہیں، کئی گناہ کیے ہیں۔ ما لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے جتنا مرضی بڑا گناہ گار ہے، خواہ 1000 سال گناہوں میں گزر گئی ہے، اور سب سے بڑا گناہ کفر اور شرک کرنا ہے، بھلے کفر و شرک میں ساری زندگی بیت گئی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ بندے جب بھی سچے دل سے تو لوٹ آئے گا، پلٹ آئے گا، ہماری رحمت دونوں ہاتھ کھول کے انتظار کر رہی ہے۔ ہم تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، بڑے سے بڑا بھی گناہ گار ہے، فرما میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کرنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو دوسرا سبق ہم نے کیا پڑھا؟ کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ اور کمال کی بات بتاؤں، توجہ کریں، جو بندہ چاہتا ہے قیامت کے دن میرا اعمال نامہ مجھے خوش کر دے، اعمال نامہ خوش کر دے، فرمایا وہ کثرت سے استغفار پڑھا کرے، وہ کثرت سے استغفار پڑھا کرے۔ اس کی برکت سے گناہ سارے مٹ جائیں گے، نہ صرف خدا کی قسم مٹ جائیں گے، فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اے میرے بندے آ تو صحیح، ہمارا بن تو صحیح، صرف گناہ چھپائیں گے ہی نہیں، مٹائیں گے ہی نہیں، جا تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے، تیرے گناہوں کو۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کوئی راستہ نہ مل رہا ہو، ہر طرف سے مصائب نے، الام نے، دکھوں نے، تکلیفوں نے، پریشانیوں نے، غموں نے، تنگ دستیوں نے گھیر لیا ہو، اور نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، ماں کثرت سے استغفار پڑھو، اللہ تمہارے لیے نکلنے کے راستے پیدا فرما دے گا، اور تم کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ سمجھے بات؟ تو دیکھیں اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے۔ اس سے محبت کریں، اس سے عشق کریں، کم از کم زیادہ آپ نہیں پڑھ سکتے، تو ہر نماز کے بعد آنکھیں بند کر کے توجہ سے حضور قلب سے 20 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ 100 مرتبہ ہو جائے گا، اور آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ کے عین مطابق ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ہر روز 100 بار استغفار کرتا ہوں، تو آقا علیہ السلام کی سنت، حضور علیہ السلام کی سنت کی اتباع بھی ہو جائے گی اور استغفار بھی ہو جائے گا۔ ویسے تو ہمیں زیادہ پڑھنا چاہیے، تو سرکار تو ہیں معصوم عن الخطا، وہ تو امام الانبیاء ہیں، حبیب خدا ہیں، تو ہم سراپا خطا ہیں، ہمیں زیادہ پڑھنا چاہیے۔ تو کہہ رہا ہوں اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ہر نماز کے بعد پر پڑھیں آنکھیں بند کر کے حضور قلب سے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اس کے بعد پہلا سبق کیا پڑھا ہم نے؟ کلام پاک پڑھنا ہے، پڑھے ہوئے نہیں تو سماعت کرنا ہے۔ دوسرا سبق ہم نے کیا پڑھا ہے؟ کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ تیسرا سبق یہ ہے کثرت کے ساتھ کلمہ شریف کا ورد کرنا ہے، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ پوری تسبیح پڑھیں اور 3 مرتبہ پورا کلمہ پاک پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ شریف کا کثرت سے ورد کریں، ہو سکے اگر وقت ہو تو ہر نماز کے بعد کوشش کریں ایک تسبیح، اس میں کتنے کیا دیر لگتی ہے، 1 منٹ میں تسبیح بڑھ جاتی۔ کلمہ شریف آنکھیں پر پڑھیں، آنکھیں بند کر کے پورا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ نہیں آتا یا وقت نہیں ہے تو آپ آنکھیں بند کر کے ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لیں، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔
اور پہلے عشرے کی دعا ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب میری بخشش فرما۔ رب اغفر کا مطلب کیا ہے؟ میرے رب میری بخشش فرما، ورحم اور میرے اوپر رحم فرما، وانت خیر الراحمین اور تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ تو ایک تسبیح اس کی پڑھیں آپ، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اب آپ یہ معمول بنا لیں گے نا ہر نماز کے بعد، تو ویسے آپ کو بھول گیا، نہیں وقت ملا، نہیں پڑھا گیا، تو کم از کم یہ تو پکا ہو جائے گا نا۔ کیوں جی؟ مشکل تو نہیں ہے کوئی مشکل؟ اس کے بعد جب بھی آپ یہ پڑھ لیں تو پھر آپ دعا کریں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب دعا کرو جنت کی دعا کرو، اور فرمایا جنت الفردوس کی دعا کرو اور دوزخ سے پناہ مانگو۔ تو اس میں آقا علیہ السلام کی محبوب دعا ہے اور رب کائنات نے یہ خود سکھائی ہے، کلام پاک کی دعا ہے، اللہ پاک نے خود سکھایا ہے کہ میرے بندوں مجھ سے یوں دعا مانگا کرو، اور آقا علیہ السلام کی ساری دعاؤں میں سب سے محبوب ترین دعا ہے، اور اس میں دنیا آخرت سب کچھ بند ہے، اور آسان دعا ہے اور تقریباً ہر مسلمان کو آتی ہے۔ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، آپ نماز پڑھ لیں، آپ یہ تسبیحات پڑھ لیں، ہاتھ اٹھا کے یا سر سجدے میں رکھ کے دعا مانگے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پروردگار ہماری دنیا اچھی کر دے، وفی الآخرۃ حسنہ اور ہماری آخرت اچھی کر دے، وقنا عذاب النار اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا۔ اس میں سارا کچھ آ گیا، جنت کی دعا، دنیا کی بہتری بھی آ گئی، آخرت کی بہتری بھی آ گئی، اور جہنم سے بچنے کی دعا بھی آگے۔ پھر بزرگوں کا ایک یہ بھی الفاظ بزرگ پڑھتے ہیں وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ، یا اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ مجھے جنت میں داخل فرما، اپنے نیک بندوں کے ساتھ مجھے جنت میں داخل فرما۔ تو یہ آپ دعا حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ صبح اور شام یہ دعا 7 مرتبہ پڑھتا ہے، فرمایا جنت خود اس کے لیے دعا کرتی ہے یا اللہ اس کو مجھ سے ملا دے، مجھے اس سے ملا دے، اور دوزخ خود دعا مانگتی ہے یا اللہ اس کو مجھ سے بچا لے، سمجھے، اور اس کو مجھ سے بچا لے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ آپ دعا پڑھیں، اللہم اجرنی من النار، حضور نے فرمایا صبح و شام 7 مرتبہ پڑھو، 7 مرتبہ صبح و شام 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھ لیں، 7 مرتبہ فجر کے بعد اور 7 مرتبہ مغرب کے بعد، اور 3 مرتبہ حدیث پاک میں یا ربنا آتنا فی الدنیا والی دعا صبح اور 3 مرتبہ شام۔ بس فرمایا یہ 2 دعائیں معمول بنا لو فجر اور مغرب کے بعد، اللہ تعالیٰ تمہیں دوزخ سے بھی محفوظ فرمائے گا اور جنت میں بھی داخل فرمائے گا۔ تو مشکل تو نہیں ہے یہ چیزیں۔ تو آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ حضور میں نہیں کہہ رہا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے، جنتیوں کو بھی ایک بات پہ افسوس ہوگا، رنج ہوگا، قلق ہوگا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی آقا جو جنت میں ہی چلے گئے، کامیاب ہو گئے، انعام و اکرام کے گھر میں، اللہ کے لطف و کرم کے گھر میں چلے گئے، اللہ نے بخش دیا، معاف کر دیا، تو وہ ان کو کاہے کا رنج ہوگا؟ میری طرف دیکھیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جنتیوں کو اس وقت کا رنج ہوگا جو اللہ کی یاد کے بغیر گزارا ہوگا۔ وہ کہیں گے ہائے کاش وہ وقت بھی ہم نے اللہ کی یاد میں گزارا ہوتا تو آج ہماری اور کتنی زیادہ اونچی شان ہوتی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اور کتنے اونچے مراتب عطا فرماتا۔ حضور غوث پاک سرکار حدیث لائے غنیت الطالبین میں، آپ فرماتے ہیں ایک جنت سے دوسری جنت کے درمیان فاصلہ زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ فرمایا جو نیچے والی جنت میں، فرمایا سب سے کم ترین جنتی ہوگا نا، سب سے کم ترین جنتی، اللہ اس کو اتنی بڑی جنت عطا فرمائے گا کہ 1000 سال وہ اپنا گھوڑا دوڑاتا رہے اس کی جنت ختم نہیں ہوگی۔ مگر دیکھو 1000 سال عربی نسل کا گھوڑا دوڑائے جنت پھر ختم نہیں ہو، اتنی بڑی جنت ہے۔ اور ایک روایت میں آیا سب سے آخری جنتی کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا ہم نے تجھے دنیا جتنی بڑی دنیا تھی نا اس سے بھی 7 گنا بڑی جنت دے دی ہے۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں ایک جنت سے دوسری جنت کے درمیان، زمین سے آسمان کے درمیان برابر فاصلہ ہوگا، توجہ کرنا۔ مگر غوث پاک سرکار حدیث لائے ہیں غنیت الطالبین میں،
فرماتے ہیں نیچے والی جنت والے نیچے ہوں گے، اور جو اوپر دوسرے درجے والے ہوں گے وہ اوپر سے اپنے محلات میں کھڑے ہو کے نیچے دیکھیں گے اور ان کو کہیں گے اے بیچارے تو مسکین ہی ہے گے، اے بیچارے تو غریب ہی ہیں، ان کو کیا پتہ اللہ نے ہمیں کیا کیا دیا ہے۔ جس طرح یہاں امیروں کو دیکھ کے دل جلتا ہے نا، وہاں پھر